الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلق ارواح العباد قبل العباد بألفی عام فما تعارف منها تلف وما تناکر اختلف صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ارواح کو بندوں سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، اور عالم ارواح میں جن کی باہمی الفت ہو گئی انہوں نے دنیا میں بھی آپس میں محبت کی، اور جن کا وہاں تعارف نہ ہوا اور دنیا میں بھی ایک دوسرے سے وہ بیگانہ رہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس مضمون کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک فارسی شعر میں بھی یوں فرمایا ہے: داں جنود مجندہ ارواح را میں تلا ثم کشد اشباح را۔ ترجمہ کیا ہے اس فارسی شعر کا؟ ارواح کو ایک جمع شدہ لشکر سمجھ کہ جس کے اجتماع کے بعد عالم خلق میں اجساد باہم مانوس ہوئے۔ دراصل پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ارواح اللہ تعالیٰ کا جمع کردہ لشکر ہے۔ جو ارواح ایک دوسری سے متعارف ہوئیں، یہاں عالم اجساد میں آ کر باہم مانوس ہوئیں، اور جو وہاں بیگانہ رہیں یہاں بھی ایک دوسرے سے نا آشنا رہیں۔ تو روح کے متعلق عزیزان گرامی قدر اتنی تفصیل میں جانے کا مقصد واحد یہی ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ روح ایک ذی شعور مدرک الحقائق چیز ہے، جس کا تفصیلی جائزہ سب سے پہلے کافی دن ہم نے حضرت شاہ محی الدین قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے تناظر میں کیا، اور پھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی تحقیق کے تناظر میں کیا، جس میں روح کی دیگر خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ باشعور ہے اور کیفیت سے ورا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا معلوم نہیں ہے، تو اس قسم کی کیفیت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ کیفیت کیف سے نکلا ہے، جس کی معنی یہ ہوتا ہے کہ شے اصل میں کیا ہے، اور روح کے متعلق یہ کہنا تو درست ہے کہ وہ ہے، مگر یہ کہ وہ کیف یعنی کیسی ہے، کیا ہے، یہ اہم کہنا سوال ہے۔ اس لیے ساری قومیں پوچھتی تھیں اپنے اپنے نبیوں سے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لوگ پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے مصطفیٰ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس میں سے جو تمہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ مگر بہت تھوڑا سا حصہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انسان مابعد الطبیعاتی مسائل میں خواہ کتنی ہی ذہنی کاوش سے کام لے، انتہائی عقل سے کام لے، کوشش سے کام لے، علم سے کام لے، مگر وہ حقائق کی کما حقہ ہو کی کیفیت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسانوں کا علم بہت تھوڑا ہے۔ اسی کو اکبر الہبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا تھا کہ من العلم قلیلا کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم، اس آیت کے حوالے سے من العلم قلیلاً کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم، نہیں تو کھاؤ گے اے بھائیو ایک روز جوتی تم۔ اس شعر میں بھی ان ستی و ذہن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
جو فطری طور پر کم استعداد کے مالک ہوتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ اپنی برتری اور علمی سخاوت شو کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ان مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں، ہوتے کم فہم ہیں، تو جو ان کے کم فہم و دانش ہوتا ہے شاگرد، وہ بھی پھر اسی طرح جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ جھگڑا جو ہے بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ ایسے ہی سطحی و ذہن لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت الرحیم۔